اللہ یہدی من یشاء وعالم بالمہتدین. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ قصص کے 6 رکوع کی آیت ہے. آیت کا ترجمہ یہ ہے: بے شک اے نبی تو جسے چاہتا ہے ہدایت نہیں دے سکتا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. اور وہ ہدایت دینے والوں کو، جو ہدایت پر آنے والوں کو خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ. تو ابھی ہر آیت جس سے آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی آیتیں نازل ہوتی تھیں اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہوتا تھا جس کو شان نزول کہتے ہیں. شان نزول کیا تھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو طالب. آپ کو جو ہے جب آپ کے جو ہے شروع میں تو والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. باپ تو پہلے پیدائش سے پہلے انتقال کر رہے تھے. 4 سال میں ماں کا انتقال ہو گیا. پھر دادا چند سال دیکھتے رہے، دادا کا انتقال ہو گیا. تو چچا جو ہے آپ کی پرورش کرتے رہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے اس وقت بھی تھے. آپ کی عمر 50 سال، نبی بن کر 10 سال ہوئے تک، نبی 40 سال نبوت ملی تو 50 سال اللہ کے رسول تک تھے. برابر آپ کی حمایت کرتے رہے، پشت پناہی کرتے رہے. یہ دیکھو سب ڈرتے تھے، نہیں ابو طالب کے بھتیجے ہیں. جب ان کا آپ کا انتقال ہوگا، نہیں اب کیا نہیں کہ ان کو قتل کریں گے بیٹھ کے. جب ان کو سوچے انہوں نے، تب اتنے جو ہے چچا مہربان ہے. تو دل میں کیا اللہ کے کیا ہوگا بتاؤ؟ ایمان قبول کرے. ہوتا ہے کیا نہیں بولو؟ اور معلوم ہے کہ نجات کس پر ہے؟ نجات ایمان پر ہے. یہ تو سب کو معلوم ہے نا. گزشتہ مرتبہ میں نے آپ کو یہ بات سورہ فاتحہ کے اندر کیا چیز طلب کی جا رہی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. سب سے بڑی دعا اگر ہے، سب سے بڑی جو ہے چیز عنایت اللہ کی ہے تو وہ ہدایت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب کے لیے چاہتے، سب کے لیے ہدایت چاہتے تھے. اللہ کے رسول تو سب کے لیے اللہ تعالیٰ اللہ کا باخر نفس کا اللہ کون مومن. ارے تم ان کے لیے تڑپے گے تو پھر جان اللہ کرو گے ان کے پیچھے. اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ اللہ کا باقی نفس کا اللہ آسان لم یونو بہذا سے اسفا. آپ اپنے گلائے گھونٹ دیں گے ان کے پیچھے اگر لوگ ایمان نہ لائیں تو. اتنی تڑپ تھی اللہ کے رسول کو تمام لوگوں کے لیے. اگر یہ بے ایمان مر جائیں گے تو کل جہنم میں جائیں گے. دیکھیے کیا تڑپ تھی نبی. سارے انسانوں کے لیے ہمدرد ہوتے ہیں، سارے انسانوں کے لیے ان کے جو ہے درد ہوتا ہے سارے انسانوں کا. کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا ان کا درد بتا درد ہم کو ہے کر کے. تو چچا کے لیے کتنا ہونا چاہیے بولو؟ تو اس کے باوجود بھی چچا کا آخری وقت تھا، انتقال کے قریب تھے. سب لوگ انتقال کے ذرا حالات معلوم ہوتے ہیں، بیمار ہیں، سب لوگ بیٹھے رہتے ہیں. تو اللہ کو جا کے بولے جناب تو کلمہ پڑھ لیجئے. تو پھر وہ جو سردار تھے سب مشرکین تھے نا، مارتے رہنے لگے. ارے کیا اب بھتیجے کا ڈر کو بھتیجے کلمہ پڑھ دیں کیا آپ کو؟ بولے تو لیکن بھتیجے میں نہیں پڑھتا تمہارا کلمہ. سوچو تم کم سے کم کان میں تو پڑھ لیجیے. میں نہیں پڑھتا بولا. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی انک لا تہدی من احببت. بے شک جس کو تو چاہتا ہے اس کو ہدایت دے گا. ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. تو کیا مانگنا ہے اللہ سے؟ دیکھو ہدایت کے سوا کیا؟ اور سب سے بڑی چیز سب سے بڑی ہدایت. ہدایت مل گئی تو سب کچھ مل گئی، ہدایت نہیں ملی تو کچھ بھی نہیں ملی. اسی پر دنیا کی آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہدایت پر ہے. تو پرسوں ہماری آئے تھے ذرا گفتگو ہماری ایسی فارمل ٹاک بولتا ہے نا. تو بولے تو یہ طریقہ کیا ہے؟ یہ تصوف سلوک جو چل رہا کیا ہے؟ یہ صوفیہ کے حلقے، صوفیہ کا طریقہ کیا ہے؟ شریعت پر اخلاصت عمل کرنا. ایک ہی جملہ یاد رکھو بس. کیا سکھایا جاتا ہے یہاں پر؟ شریعت پر اخلاصت عمل کرنا. تو سب سے جاننا ضروری ہے شریعت کیا ہے، اخلاص کیا ہے. ہاں دو ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں، بہت بڑے ڈپارٹمنٹ ہیں. ہماری شریعت صرف نماز روزہ تک نہیں ہے، پوری زندگی ہے.
पूरी जिंदगी पर हावी हमारी शरीयत, मालूम है ना? हमारी शरीयत जो है पूरी जिंदगी पर हावी है। खाली नमाज रोजा से कहेंगे नमाज रोजा इतना काफी नहीं है। हमारी शरीयत पूरी जिंदगी के मसाइल पर तो तकसीम किए ना लोग हमारे उलमा ने जो है। अकीदा हमारा अकीदा है, हमारी इबादत हैं, उसके बाद हमारी मुआशरत है, उसके बाद हमारे समाजी मामलात हैं, फिर हमारी जो है सियासत है, हमारी हुकूमत है, हमारी सुलह है, हमारी जंग है, सब पूरे पर। तो शरीयत इतनी चीजों पर हावी है, मालूम है ना? तो क्या एक दिन बैठ बोल सकते हैं? बोलो मत बोला खाली लिस्ट बोल सकता हूं मैं। हमारी शरीयत तमाम जो है जिंदगी के मामलात पर हावी है ना? इखलास है ना, क्या सिर्फ काम को अल्लाह को राजी करने के लिए करना है, क्या भी उसके लिए मिलना नहीं, उसके थोड़ी मिला उठा घर चले गया। तो मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो आपके चहीते साहबी थे, प्यारे चहीते प्यारे, वल्लाही इनका वही पुया मुआज़, अल्लाह के रसूल कहते हैं खुदा की कसम मुआज़ मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए प्यारे साहबी थे अल्लाह के। मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूँ अल्लाह के रसूल। देख हर नमाज के बाद एक ये दुआ पढ़ना मत भूल जा, अल्लाहुम्मा अय्यिनी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। अल्लाह तो मुझे मदद कर तेरे अच्छे जिक्र पर, तेरे जिक्र पर, तेरे शुक्र पर, तेरी अच्छी इबादत पर। अल्लाहुम्मा अय्यिनी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। हर नमाज के बाद तू ये कलमा पढ़ना मत भूल जाता। तो अल्लाह के रसूल के इंतकाल के बाद कब्र पर बैठ जाके रो रहे थे। कौन? मुआज़ बिन जबल। तो उमर से देखिए क्या बैठ के रो रहे हैं, क्या बात है, क्या चीज, क्यों रो रहे हो तुम? नहीं अल्लाह के की बात याद रुला रही मुझे। क्या बात रुला रही है? तो अल्लाह के फरमाता है कि रिया ऐसा दाखिल होती है इंसान के अमल में जैसे कभी आदमी को पता नहीं चलता। रात की अंधेरी में जो है जब साफ चिकने पत्थर पर जो चूंटी चलती है आवाज नहीं आती, नहीं उस तरह से अमल में रिया दाखिल हो जाती है। मालूम नहीं था कि रिया दाखिल हो गई। इन्हें बहुत मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, अरे कुछ भी कर लो। तो अल्लाह के पास वही अमल जो है काबिल कबूल होगा जिसमें इखलास है। तो दो चीजें हैं, शरीयत पर अमल करना है तो शरीयत पूरी जिंदगी पर हावी है, इखलास के साथ अमल करना है। इखलास ये तो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है इखलास का। इखलास कैसे हासिल करना चाहिए, इखलास कैसे मेंटेन करना चाहिए, इखलास के खिलाफ क्या क्या चीजें? रियाकारी इखलास के खिलाफ है, दिखावा सुनावा सब खिलाफ है। ये इतना करेंगे हमारा नाम भी होता नहीं देखो सर, क्या हमारा कौन नाम लेते हैं देखो हम इतना करे हमारा कौन भी नाम लिया क्या क्या है नाम की लेकर सर का बात हो, हमारा कौन नाम लेता नहीं जी। बहुत ऊंचे दर्जे पर इखलास जो है आखिरी चीज है, वो खालिस अल्लाह के लिए करना, अल्लाह को राजी करने। कोई चीज तुम्हारे दिल में ना हो, सिर्फ अल्लाह राजी हो जाए। तो ये चीज यहाँ ये जो हमारे मजलिस है इसका मकसद ये, इन मजलिस का मकसद ये है कि जो है शरीयत भी मालूम हो जाए। शरीयत एक दिन मालूम नहीं होती तो आपको बताया गया कि नमाज के बारे में मसाइल बताए गए, रोजे के बारे में, हज के बारे में, ज़कात के बारे में थोड़े थोड़े मसाइल बताए गए। उसके साथ साथ जो है इखलास, देखिए इखलास कैसा होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इखलास कैसा पैदा होता है सहाबा कराम के अंदर। एक शख्स को मैदान जंग के अंदर छत पर बैठे अब तलवार चलने वाले थे, एकदम मुंह थूक दिया उसने। तो फितरी बात है ना, मुंह थूक क्या होता है उससे गुस्सा आता नहीं तो फौरन छोड़ कर चले गया वहां से। नहीं एकदम परेशान हो गया, अरे मैं समझा था कि अभी एक सेकंड के अंदर मेरी गर्दन कट जाएगी, ये समझा था। ये क्या हुआ हाल? उन्हें पीछे पीछे आया, आप मुझे कत्ल करने वाली थी, क्या हो गया? बोले कि मैं पहले अपनी अल्लाह के लिए तुझे कत्ल करने वाला था, जब तू मेरे मुंह पर थूक दिया तो मुझे अपनी जात के लिए गुस्सा आ गया। तो मेरे इखलास के अंदर जो है ये चीज मेरे इखलास के खिलाफ है।
इखलास मेरा गदला हो गया, मेरा इखलास बाकी नहीं रहा। बोले ये है क्या जिन इधर, कब पकड़ लिया उनके कदम, मुझे इस्लाम में बोला तो मैं इस्लाम कबूल कर लेता हूँ, मुझे तुम्हारा दिन समझा दो, मैं तुम्हारा दिन कबूल कर लेता हूँ। देखिए आप, तो असल चीज तो इखलास। तो हमारे बुजुर्गों ने इखलास पर कायम रहते हुए ऐसे काम अंजाम दिए, ये कोई अंदाजा नहीं कर सकता कि इखलास पर क्या क्या किया उन लोगों ने। तो आज जो है इखलास की कमी की वजह से आपस के झगड़े क्यों होते हैं, देख रहे हैं? एक ही मकतबे फिक्र के लोग हैं, स्कूल ऑफ थॉट बोलते हैं ना, स्कूल ऑफ थॉट के लोग झगड़े देवबंद 2 हुए, सहारनपुर के 2 थे, बाजार 2 हो गए। क्या है मैं बन, तुम्हें इखलास कहाँ है तुम्हारा? मैं बन, तू बन, तुम्हें क्या बन, तू क्या बनना है? या बड़ा बनना है या छोटा बनना है? असल में छोटा बनना है भैया, बड़ा बनना चाहिए। क्या तो अजीब लोग हैं। तिलकदार ला युरिदू उलवन फिल अर्दि वला फसादा। ये आखिरत घर हमने उन लोगों के लिए तैयार रखा है जो अपनी बड़ाई और अपनी बुलंदी नहीं चाहते। अल्लाह ताला फरमाता तिलकदार नजरुल ला युरिदू उलवन वला फसादा, अपनी बड़ाई और अपना जो है हुक्म न चलाना चाहते, उनके लिए हमने तैयार कर रखा आखिरत का घर। तो शरीयत जो है कुरान हदीस के मुताबिक समझाना, ये भी असल बात है। शरीयत और इखलास, शरीयत यह काम कौन समझा रहा भाई सही कुरान हदीस के मुताबिक? अब सोचना है 73 फिरके हो गए आप सूद को जाना पड़ेगा आपको, किस फिरके के पास जाना, किस जमात के पास जाना। कुछ मरतबा इनके चंद लोग आए थे, कुछ सवाल पूछे मुझे। हमारे पाकिस्तान के जो शेखुल हदीस हैं फजल मोहम्मद साहब, तौज़ीहात उनकी शरह है, सही मुस्लिम की शरह है और कई बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ हैं वो। तो मिशकात की शरह तौज़ीहात 8 जिल्दें हैं। तो मैं एक बार सरसरी तो पढ़ लिया, उसके बाद फिर और ख्याल आया कि जो दूसरी मरतबा पढ़ते वक्त मैं सब जो है उनके जो उन्वान जो लिखे उन्होंने उसके उन्वान से लिखूँ, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है। हर पहले पेज पर सब तकरीबन जो है 100 हदीसें मिली जो तबलीग के खिलाफ है। बड़ा हंगामा चला हुआ देखो। जय मस्जिद में कल और इज्तिमा गए थे, जोड़ है के तोड़ है उम्मत के अंदर फितना, संगीन फितना कहा है इसको हमारे उलमा ने। वाला देवबंद और नदवा वहां से जमातें निकलना बंद हो गई, तब सोचो कम से कम निकल रही है जमातें वहां से। उसमें तबलीग के अंदर 2 टुकड़े हो गए, और जब 2 टुकड़े और शुरू हो गए, जरा सा है वो ये इसकी वबात थी ना, वबात जरा कम हुआ था, फिर और शुरू हो गया। सिर्फ कंपटीशन पर शुरू हो रहा है, उन्होंने जा रहे हैं। कौन सा दिन है तुम्हारा ये? अल्लाह के लिए तबलीग करेगा बोलो, किसी को लेकर बुला ले गए, ऐसे पकड़ो खच ले गए उसे वो समझाया, उन्हें क्या बात समझा बच्चा बेचारा, उसको दीन ही मालूम नहीं है, उसी दीन समझ लेता उसे। अल्लाह के रसूल तुम्हें एक बोलता हूँ, सिर्फ अल्लाह के रसूल का नमूना देखो, अल्लाह के रसूल किस तरह दीन की तबलीग करे। क्या है? उमिरतु नुकातिल अन्नास हत्ता यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे इस बात पे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से किताल करूं यहां तक कि जब वो कबूल करें असमु इन्नी मालहम व दिमाहुम, ला इलाहा कबूल करेंगे तो मेरी अपनी जान माल को मुझसे बचा लिया उन्होंने। देखिए तो आखिर अल्लाह के कत्ल करने की क्या जरूरत पड़ती? इन्होंने पूरा निकाल दिया, हमारे नबी लड़ने बढ़ने वाले नहीं थे। देखो कितना बड़ा इल्जाम है नबी पर, हमारे नबी लड़ने बढ़ने वाले नहीं थे। 26 गज़वात है, 26 के 28 है। खुद अल्लाह के रहे, आप खुद अल्लाह के रसूल के साथ बजाते खुद गए, मालूम है? सोचो जरा कितना बड़ा इल्जाम है इन लोगों का। तो अच्छा डांट देगा आप उन लोगों को, तुम लोग गुमराह हो, उम्मत को गुमराह कर, खुद भी गुमराह, उम्मत को गुमराह करते भी कराओ तुम लोग। अच्छा काम, अच्छा काम है। दीन का कोई सही कॉन्सेप्ट ही नहीं लोगों के पास, दीन का सही कॉन्सेप्ट ही चला गया है लोगों के पास। क्या सब जिहाद करना, क्या जिहाद करना नहीं है, सही दीन है क्या बोलो उनके पास। क्यों ना जिहाद करोगे तो क्या, तो पूछेंगे
تو ہندوستان کے اندر جو ہمارا سیٹ اپ ہے یہ ڈیموکریسی اینڈ سیکولرزم اس انداز کا دستور کے لحاظ سے تو ہے. اب انہوں کچھ لوگ ڈومینیٹ ہو کو کہتے ہیں الٹا سیدھا کر رہے ہیں, نہیں کر کو نہیں, لیکن ابھی تو دستور میں جب تک ہے ہمارا حق مانگیں ہم بھی برابر سے اس میں ذمہ دار ہیں, اپنا حق مانگ سکتے ہیں ہم لوگ, وہی کہ نہیں. تو یہاں جو ہے نہیں کر سکتے ہم. تو جتنے 52 مسلم ممالک ہیں ان کا کام ہے سب جہاد کرنے کا, معلوم ہے سال میں 2 سال کرنا واجب ہے, وہ فرض کفایہ, سال میں 2 مرتبہ کرنا. یہ 52 ممالک ہیں معلوم, مسلم ممالک, ان کا کام ہے. ہندوستان مسلمانوں کیا کرتے ہیں, اگر تم بولو فوراً پکڑ کے اکثر تو کچھ نہیں سوچے, شک کر رہے ہیں مسلمانوں پر. کوئی افغانستان تعریف کرتا ہے تو فوراً پکڑ کے چھوڑتے ہیں اسے. افغانستان کی تعریف کرتا ہے اسے شک کرتے ہیں, ہاں انہیں کیا ہے افغانستان. تو جو ہے 52 مسلم ممالک ہیں, ان کا کام یہ ہے. تو بہرحال جو ہے آج دین کو صحیح پیش کرنے کی ضرورت ہے. پہلے ہی دین اتنا جو ہے یہ ہو گیا ہے تو اللہ کے رسول اسی وقت اطلاع کر چکے ہیں. آج نئی اطلاع نہ ہوئے. بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہو گئے, میری امت 13 فرقے میں تقسیم ہو جائے گی. کلہم فی النار, سب جہنمی ہیں. بنی اسرائیل کے 72, میری امت 73 کی, یہ فرقہ زیادہ ہے کم نہیں. اور سب کیا ہے یہ نہیں فرمایا, گمراہ نہیں فرمایا, کلہم فی النار یہ فرمایا. کب جہنم میں جاتے ہیں, گمراہ کب جاتے ہیں, کلہم فی النار, سب جہنم میں جائیں گے. اللہ کے رسول وہ کون سا فرقہ ہے جو نجات پانے والا ہے؟ تو ماں انا علیہ, جو میرے صحابہ کے طریقے پر ہے. کیا صحابہ کرام اس لیے تبلیغ کریں؟ بتاؤ کیسی تبلیغ کر لی تم نے, کیا کی تبلیغ نکال لی؟ صحابہ کرام جماعت بنا کے جاتے تھے. جہاں وہ جو ہے فوج گئی تھی نہیں, وہ جماعت کر لکھا انہوں نے. وہ بتایا انہوں نے شہر میں سفینہ, ایک صحابی کا نام سفینہ تھا. تو جو ہے وہ سب لوگ سامان ڈالتے تھے ان کو. سفینہ کے معنی کشتی نہیں, سب سامان ڈالے جا رہے تھے. سب چلے گئے, انہوں اکیلے رہ گئے. وہاں سے ادھر جاؤں کر پریشان دیکھے, اچانک شیر آیا. شیر آئے تو جو ہے وہاں سے بولے میں اللہ کے رسول کا جو ہے خادم ہوں. شیر دم ہلاتے ان کو لے کر گیا. انہوں اپنا کمال سمجھ رہے. کئی کہتے ہیں سفینہ جہاد میں گئے تھے, بیوقوف. جماعت میں گئے تھے, واقعہ بیان کرتے ہیں جماعت میں گئے تھے کرو. کتنے جھوٹے ہیں نہیں, کس طرح سے دین کو بگاڑا جا رہا ہے وہ بھی ذرا دیکھو. میں بتا رہا ہوں دین کو بگاڑ رہے ہیں, دین میں تحریف کر رہے ہیں لوگ. اب کل ان کا اور کیا کچھ ہونے والا ہے دیکھو. جامع مسجد کے اندر جگہ کر رہا, کوئی پکڑنے والا نہیں. یہ ضروری تھی کہ ہمارے علماء بولنا چاہیے تھا. کچھ علماء اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, کتنے افسوس کی بات ہے نا. تو بہرحال جو ہے دین کو شریعت اور اخلاص 2 چیزیں میں بتا رہا ہوں. لوگ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں, یا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان, اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. ومن یتبع خطوات الشیطان, جو شیطان چلے گا, فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر, وہ تو فحش اور منکرات کا حکم دے گا. اب اس کے بعد ولولا فضل اللہ علیکم, اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا, ورحمتہ, اللہ کی, ما زکا منکم من احد ابدا, تم میں سے کوئی آدمی بھی پاکیزہ نہ ہوتا, کوئی بھی آدمی تمہارا نہ سنورتا. ولکن اللہ یزکی من یشاء, اللہ جو چاہتا ہے اس کو پاک کرتا ہے. اللہ سے چاہتا ہے اس کو پاک کرتا ہے. واللہ سمیع علیم, اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو یہ بات اس لیے آئی کہ جو ہے قد افلح من زکاہا, کامیاب ہوا جو اپنے نفس کو پاک کرایا. وقد خاب من دساہا, سورۃ الشمس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, قد افلح, کامیاب ہو گیا جو اپنے نفس کو پاک کرایا. وقد خاب, ناکام ہوا جو نفس کو برائی میں چھوڑ دیا. تو پاک کرنے والے کون؟ اللہ پاک کرنے والے. یا اللہ کسی کو ذریعہ بناتے, نبی کو ذریعہ بنائے, اللہ پاک کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول جو ہے وہ یزکیم, 4 جگہ آتے ہیں نبی تمہارا تزکیہ کرتے. تو شریعت میں کیا ہے, وہ احکام پر عمل کرنے سے تزکیہ ہوتا ہے. کیسا ہو سب تزکیہ کا؟ تو کیا
اس کے مطابق عقائد بناؤ، اس کے مطابق اعمال بناؤ، اس کے مطابق جو ہے اپنی معاشرت بناؤ، اس کے مطابق اپنے اخلاق بناؤ. تزکیہ ہوتا ہے. تزکیہ کس طرح ہوتا ہے؟ سب سے پہلے عقائد کی بات. بہت کم لوگ عقائد کی بات کرتے ہیں، خاص طور پر جو صوفیہ کے لوگ، سلوک کے لوگ عقائد کی بات بہت کم کرتے ہیں. یہ ہم اخلاص بات کریں ٹھیک ہے، مانتے لوگوں عقیدہ برابر نہیں. پہلے توحید کا عقیدہ کیا ہے وہ تک لوگوں معلوم نہیں. شرک بسا ہوا ہے کئی لوگوں کے اندر. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے عقیدوں کو درست کیا جائے. تو الحمدللہ سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ ہمارے خطبات جو لوگ سنتے رہے آ رہے ہیں 30 سالوں سے، توحید کو ہم نے توحید و شرک پر مسلسل ہم نے بیانات دیے ہیں. تو جو لوگ ہمارے مجلس میں بیٹھ رہے ہیں ان کا دل و دماغ جو ہے اس سے پاک ہو چکا ہے جہاں تک ہونا چاہیے. اگر نہیں ہوا تو بدنصیبی ہے. کیا کر سکتے میں کیا کر سکتا. اگر نہیں ہوا ہے تو بڑی بدنصیبی ہے ان کی. اس سے زیادہ کھل کر کون بول سکتا ہے؟ شرک اور توحید کے بارے میں زیادہ کون بول سکتا ہے؟ ہاں تو ہمارے خطبات جو ہیں تمام جو لوگ سنے ہیں سنتے آ رہے ہیں، اپنے کھلے کانوں سے کھلے دل سے جو لوگ سنے ہیں، کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوں گے ایسے لوگ. تو پہلے عقائد کی بات ہے. شریعت کے اندر کیا ہے؟ پہلے عقائد ہے. عقائد جو ہے صاف کرنا ضروری ہے. تو کچھ لوگ جو ہے عقائد کو امپورٹنس نہیں دیتے. عقیدے پر ہی تو نجات ہے. نجات کس پر ہے؟ عقیدے پر ہے. تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف عقیدہ ہے. چلو کل جب برات تھی تو کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کریں گے. اس کو معاف نہیں کریں گے. یغفر لجمیع خلقی الا مشرکین اور مشاہین. ساری مخلوق کی مغفرت کا فیصلہ کریں گے سوائے مشرک کے اور مشاہین کے. مشاہین کے کینہ رکھنے والے کے. وہ دل کا خرابی اس کے. مشرک میں عقیدی خرابی ہے، مشاہین کے اندر دل کی خرابی. تو اس کی وجہ سے جو ہے عقیدے کے بارے میں جو ہے ہم نے الحمدللہ اپنے جو جمعہ کے خطبات ہیں، دوسرے بیانات ہیں، اس میں بھی، اور جو لوگ ہماری کتابیں پڑھ رہے ہیں، اگر جو لوگ اردو پڑھنا جانتے ہیں تو ضرور کتاب کر کے پڑھو. انشاءاللہ ضرور اس کا ذہن کھلے گا اور معلوم ہو جائے گا توحید کا عقیدہ کیا ہے. کس طرح سے توحید کو الحمدللہ ہم نے صاف کر دیا ہے. کوئی بدنصیبی بھی ہوگا جو اس میں شرک مبتلا ہو جاؤ. یہ یہود تھے جو سب شرک کر کے اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھتے تھے. تو ویسے ہمارے لوگ بھی جو سجادگان ہیں شرک کر کے اپنے کیا آتا رہی معلوم ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ اس گناہ کو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ ان کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ اللہ معاف کر دیں گے، جس کی چاہے معاف کریں گے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے شریک ٹھہرایا فقد افترا عظیما، اس نے بہت بڑا طوفان باندھا اللہ کے، بہت بڑا جو ہے گناہ باندھا اس نے، الزام اللہ پر باندھا اس نے. اب اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ الم تر الذین یزکون انفسهم، دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو پاکیزہ ٹھہراتے ہیں. بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ اس کو پاک کرتا ہے. ولا یظلمون فتیلا، ان پر ذرا بر بھی ظلم نہیں ہوگا. تو یہ کون تھے؟ یہود تھے، شرک میں مبتلا تھے. حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. اور پھر جا کے اللہ کے رسول کی دشمنی میں مکہ جا کے ان لوگوں سے مل کر کہے کہ بت پرستی کیوں ہے، بتوں کی پوجا کی وہاں جا کے انہوں چپ بیٹھیں گے عرب کے لوگ، ہمارے بتوں کے پاس آؤ، بتوں کی بت پرستی کی. دیکھا بت پرستی کر کو اپنے آپ کو پاکیزہ ٹھہراتے ہیں، قبر پرستی کر کو اپنے آپ کو پاکیزہ ٹھہراتے ہیں. کون؟ سجادگار. کیا نہیں؟ دیکھو ایک دم اس کے بعد یہ آیت یہ لوگ کیسا کر رہے ہیں. دیکھو
یہ جو ہے شرک جو ہے، شرک کی بات فوراً ہی آیت آئی کہ بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو پاک کرتا ہے. انظروا کیف یفتنون، اللہ پر کیسے جھوٹ بولتے ہیں. وکفیٰ بہ اثما، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کے لیے کافی ہے. تو آج بھی دیکھ رہے ہیں جتنے سجادگان ہیں قبر پرستی کا کاروبار چلائیں گے. قبر پرستی ان کا ایک کاروبار بنی ہوئی ہے. بھلے لوگ آپ کو معلوم نہیں ہوا کہ نہیں کہ ہمارے لوگ تو ہیں رشتہ داری چاہیے وہ سب لوگ، لیکن دیکھیے تو کیا ہے، قبریں ہیں، لوگ آ کے سجدہ کر رہے ہیں، انہوں بیٹھے ہوئے ہیں. امبڑ میں 4 کاریں ہیں، 80 لاکھ کی 1 کروڑ کی کاریں، 4 کاریں کون لاکھ دیں مریداں. اور دیکھ رہے ہیں آپ خبریں ہیں اور لوگ آ کے پٹاپٹ سجدے کر رہے ہیں. روکنا چاہیے تھا نا خبروں کو سجدہ کرنا، بس خوش ہو رہے ہیں. دیکھو ہمارا کاروبار کیسا چلا کر دکھا رہے ہیں. تمہارا کیا چلا کاروبار، تمہارا کیا چلا ہے. ادھر کرتے ہیں ان کو آگ پاؤں پڑ گئے، بیٹھ رہتے نہیں، ان کے پاؤں کو پڑ جاتے، ان کے پاؤں پر. ہم السلام علیکم تو ان کو اتنا نہیں ہونا، وہاں سے السلام علیکم تو اتنا نہیں ہوتا ان کو، وہاں پڑھنا ان کی. کیا کرتے ہیں والا اسے لگا. تو یہ جو ہے شرک کو جو ہے بڑھاوا دینے والے لوگ موجود ہیں یہاں. تو اس لیے شریعت کیا ہے اور کیا نہیں ہے یہ ایک دن میں سمجھنا نہیں ہے. اتنے گمراہ فرقے موجود ہیں. تو اس لیے آپ جو برابر سے آتے رہیں گے تو جب سمجھ میں آئے گی بات، یہ فرقہ ایسا ہے، اس نے اس طرح دین کو بگاڑ دیا، یہ فرقہ اس طرح اس نے دین کو بگاڑ دیا، وہ فرقہ ہے. اچھا ابھی پرسوں نکلے کہاں سے آئے تھے، بدگاؤں سے آئے تھے. انہوں نے کتنی کتابیں دیکھ بیچارے. تو کون ایک شکیل بن حنیف کے تھے، شکیل، انہیں میں مہدی کو دعویٰ کرے گا. ایک لگ کون کی ایکسپائزڈ، وہ جونپور کا کوئی مہدی اس نے دعویٰ کیا تھا، اس کا سب رد لکھے ہے. حدیث میں اتنا کلیئر ہے کہ جو قیامت کے قریب جو ہے اللہ کو کہ میری اولاد میں سے ہوں گے، حسن رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے، ان کے باپ کا نام، ماں کا نام، میرے باپ کے نام، ماں کا نام ہوگا. معلوم ہے؟ پھر وہ جو ہے اتنی تفصیلات ہیں. وہ مدینے کہاں پیدا ہوئیں گے وہ بھی ہے. پھر جو ہے طواف کرتے ہوں گے تو لوگ پہچان لیں گے ان کو، انہوں نے بولو پکڑ کو ان کو، آپ ہی ہیں، آپ کو بیعت قبول کرنا پڑے گا. سب لوگ پکڑ کے بیعت کرتے ہیں. کسے؟ مہدی سے. سب لوگ مہدی سے بیعت کرتے ہیں. وہاں سے بیعت کرنے کے بعد جو ہے ان کی زبان لکنت ہوگی، بات کرتے کرتے ذرا سا ایک دم لکنت ہو، ذرا ایسا مار دیتے ہیں لکنت ہونے سے. وہاں سے اب کیا کرنا، تو دجال نکلا ہوا ہے. سب لوگ مسلمانوں کو جمع کر کے مسلمانوں کے خلیفہ. حدیث میں تو سب ہے. اب تو میں تو کیسی بات ہے، کتنا جو ہے کیا کہنا چاہیے، بوگس دعوے لوگوں کے ہیں. کوئی کتاب بھیجی انہوں نے، دیکھو ایک آدمی کر رہا تھا، انہیں کیا کیا کرا، کہاں گیا، یہاں گیا، وہاں گیا، ادھر گیا، یہاں جا کے 4 لوگوں گمراہ کر دیا، وہاں جا کے 100 لوگوں گمراہ کر دیا، وہاں گیا، لوگوں کو پکڑتا ہے، پکڑ کے یہ کر کے وہ کر کے گمراہ کر دیتا. تو وہاں حیدرآباد میں جو مہدی پٹن ایک علاقہ چل لیا، کہاں سے دولت حاصل کریں گی. تو کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ ان کو جو ہے اسرائیل کی طرف سے دولت ملتی ہے. لوگوں جو گمراہ فرقے ہیں کو معلوم ہے کہ گمراہ پھیلاتے ہیں. ہاں ان کو قادیانیوں کو، ایسے گمراہ فرقوں کو جو ہے اسرائیل مدد کرتے رہتا ہے. سب یونٹ ہوتے ہیں نا، گمراہ برابر کرتے رہنا کام ہو، برابر سے ان کو ہیلپ ہوتی رہتی. تو جو ہے وہ ان کو خاص مہدی لوگوں ایک دم سوکار، کہاں سے آتے صاحب، نہیں صاحب وہ ملتی ہے ان کو دولت. اب غریب آدمی کو پکڑ کو ذرا یہ کرے تو کیا آتی بھی کاروبار لاگ دی، وہ لاگ دیا تو کیا کرے گا وہاں، ہوتا کہ نہیں. تو ایسا کر رہے. تو یہ بھی ذرا دیکھنا چاہیے ہم لوگوں کو. تو شکیل بھی نہیں کر رہا تھا، کیا کرتا یہاں ادھر کہاں کہ کرناٹک میں تو نہیں، کرناٹک کر دی انہوں، کرناٹک میں کیا ہے نہیں دکھ رہا اس کے ہے چلا ہے. کریکٹ بولے شکیل بن حنیف. تو ان کے فرزند متاثر ہوئے تھے اس سے. کیا کرتے ہیں وہ لوگ،
बुला लेके जाको क्या उनको दीन क्या मालूम नहीं है, बेचारे क्या करेंगे उन्हें। नहीं मैंने सही बोलता गलत बोलता तुमने क्या मालूम तुम दीन सही है जब तक नहीं मालूम होता उसकी गलती कैसे मालूम होती। तो यहां हमारे पास आपको बताया जाए कि दीन सही क्या है और दीन की गलत ताबीरात क्या है, दीन की गलत शक्ल, दीन के गलत रूप क्या क्या है। कादियानियत भी गलत रूप है, महदियत गलत रूप है, तबलीग गलत रूप है, ये जो है दरगाह वाले गलत रूप है, सब गलत रूप क्या क्या है वो भी बता रहे हैं हम लोग। तो सब लोगों को खराब दिखता है वहां से, क्या क्या सबके खिलाफ बोलते नहीं, अरे क्या मजबूरी से बोल रहे हैं, क्या करना, तुम्हें कहां जाकर सपरेंगे बोल रहे हैं हम। बोलने की वजह क्या है कि तुम्हें कहां जाकर सपड़ते हैं हमारा डर है, सब इधर भाग को जाएंगे, तुम्हें जो है क्या तुम्हें जरा बहुत अच्छा बोलते जाएंगे तो क्या है अच्छा बोलता खराब बोलता, ये लिख क्या करना अपना। हक क्या है क्या मालूम, हक बात क्या मालूम होता है उन लोगों को। नहीं खाते, खाओ जी। तो अभी एक हफ्ता आता है, उसके बाद शायद रमजान शुरू होगा, है नहीं? अभी एक हफ्ता आएगा, उसके बाद रमजान शुरू हो जाएगा ना। 3 तारीख को रमजान है, 3 तारीख को सैटरडे था सर। हर साल जो है असर से मगरिब तक
مجلس ہوتی ہے, اس کے بعد جو ہے افطار ہو کے کھانا یہاں ہوتا ہے. تو سب لوگ تیار ہیں تو وہ انتظام کریں گے آنے کے لیے مجلس کے لیے. مقامی لوگ, باہر لوگوں کے لیے تو مشکل ہے. ویسے کبھی آتے ہیں تو آ جاؤ, سکیں نہیں, کب بھی 8 دن میں ایک بار ہوا آنے. تو مقامی لوگ اگر سب لوگ تیار ہیں تو انشاءاللہ رمضان میں تو میرا ارادہ جو ہے ابھی مولانا روم کی مثنوی ہے, اس کی شرح ہے, حضرت ثانی نے لکھی ہے. تو جو ہے وہ یعنی کسی چیز کا مغز ہوتا ہے نا, مغز, قرآن حدیث کا مغز ہے وہ, بس وہ سنا دینا, ایسا ارادہ ہے. تو قرآن مجید میں جو سب سے زیادہ کسی نبی کا ذکر آیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت کثرت سے آیا ہے. پھر کیونکہ ایک وقت کا جو بادشاہ تھا, خدائی کا دعویٰ کیا تھا, اس سے مقابلہ ہوا آپ کا. پھر جو ہے بنی اسرائیل ایک قوم تھی, اس کو جو ہے آپ کے فالوور تھے, تو کس طرح ان پر نعمتیں ہوئیں اور وہ نعمتوں کا کس طرح سے جو ہے ناشکری کرتے رہے. ہمارے لیے ایک مثال بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ, ہمارے لیے مثال, امت کے لیے مثال بنانے کے لیے اللہ نے وہ ذکر کیا ہے. تو وہاں جو ایک بہت واقعہ اس کا جو ہے اہم واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو. تو کئی جگہ واقعہ آیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے جا کے دربار میں جاتے, تو کہاں کا نبی, تو کیسا نبی جاتے ہی آپ یہ مت سمجھو کہ کوئی نبی آتے ہی لوگ استقبال کریں گے, نبی ہے نا, مجھے اللہ نبی بنائے بولے انہوں کیا کریں. مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے معجزہ دیا ہے, اثر ڈالتے ایک دم خزدہ بن گیا, منہ یہ کر کے ایک دم آسان اس کے فرعون کے منہ چلے گا. موسیٰ جلدی پکڑ لے, جلدی پکڑ لے, ہاتھ لگاتے یہ بن گیا ایسا. ہاں تو جادوگر میں تو دیکھو کون کہ جادوگر. پھر آپ بغل میں ایک دم چمکتا ہوا جو ہے سورج تیرے ہاتھ ہو گیا. ہاں تو جادو سیکھ کا جادوگر ہے, ہمیں جادوگر بلاتے ہیں, لوگوں کو بلاؤ اسے جادوگر بلاؤ, جادوگر بلاؤ. تو قرآن میں وہ ہر جگہ واقعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام جا کے جب اپنے معجزات پیش کیے تو دیکھنے کے باوجود بھی یہ معجزات ہیں, کوئی آدمی یقین کرنے کے تیار نہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں, یہ معجزات ہیں. تو اس کے بعد آگے سنو کیا واقعہ ہوتا ہے. جیتنا لتخرجنا من ارضنا بسرك يا موسى فلياتنا بمثل فجعل بيننا وبينك بعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوا. ہاں تو جادو سیکھو, آپ کو ہم نے سے نکالنے بیٹھے گیا. تو اسے کوئی کاہن بولا تھا کہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام تجھے تیرے وطن سے نکالیں گے تجھے کر. اسے وہ ڈر تھا مجھے کب نکالتے ہیں گھر, وہ بول رہا تھا نے تو سیکھو آپ کو مجھے نکالنے کا رہے کیا, ہمیں بھی اللہ کا جادوگر ہوں بولے. فجل بیننا, تو مقابلے کے لیے ایک دن مقرر کر, تمہارا ہمارا مقابلہ کریں گے. بیننا و بینک لا نخلف, ہم خلاف ورزی نہیں کریں گے. نحن ولا انت مکانا سوا, کھلے میدان میں چلو. وہ ان کا اس کا دن کوئی جو ہے سب فنکشن کا دن ہوتا ہے نا, سب کھلے میدان میں فنکشن ہو رہا ہے. مکانا سوا, کھلا میدان ہے وہاں پر. قال موعدکم یوم الزینۃ, تمہارا جشن کے دن جو ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام بولے تمہارا جشن کے دن ہے وہ مقرر کرو, ہمارا کیا ہے.
जुहा, लोग जमा हो जाएं और खूब दिन चढ़े, एकदम छुप को, रात को जरा, दिन को उजाला, बिल्कुल सुबह सुबह नहीं, डे लाइट बोलते ना, डे लाइट, फुल डे लाइट के अंदर। वतवल्ला फिरौन जमा कहता, जाके सब पूरी मामलत के अंदर ये कर दिया उन्होंने, लेकर आओ जादूगर को, लेकर जादू, बड़े बड़े महल जादूगर बुलाए गए। कल लो मूसा वैलकुम, मूसा अलैहिस्सलाम बोले ये सब न करो, अल्लाह कज़िबन फयुसिदकुम, अल्लाह तुमको जो है आफत अजाब देगा, तुमको मत करो। वक़द खाब मन इफ्तरा, और जो है जो अल्लाह पर झूठ बांधेगा वो कभी कामयाब नहीं होता। जो जादूगर आए तो बोले कि देखो जो है मैं जादूगर नहीं हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ। पूछे क्या करते थे? नहीं मेरा ऐसा डालते ऐसा होता है। तो उनको समझाए, अभी तो एकदम उनको कैसा माना, उनको नहीं आता था। बताना जमर बोले क्या, उन्हें भी झगड़ने लगे, ऐसा बोल रहे ना उन्होंने, हमें क्या करना, नहीं जान छोड़ो, हमें बादशाह से हमें कर लें, बात कर लें, हमें अपना काम करेंगे। वासर उन्होंने जो चुप कर मशवरा करे डालना, तो कालू इन्ना हजार साहिरदानी, ये दो मूसा अलैहिस्सलाम दोनों जादूगर हैं, युखरिजाकुम मिन अर्ज़िकुम, अब तुम्हारे मुल्क से तुमको निकालना चाहते हैं अपने जादूगर से। वही सभा बेदन, तुम्हारे अच्छे तरीका, तुम्हारा जो तुम्हारा जिंदगी का तरीका तुम्हारा है उससे तुमको निकालना चाहते हैं। फज में कैदकुम सुमयतुब सलात, मैंने बोला चले आपको फिरौन, वक़द अफला मन अल-यौम मन इस्ताला, आज जो गालिब रहेगा कामयाब हो गया। क़ाल या मूसा ईमान तुल्की ईमान अन नकून अव्वल मन अलका, तो पूछा कि मूसा सल्लम तुम डालने वाले हो, हम डालेंगे, तुम अपना दिखाओगे हम दिखाएंगे। मूसा ने कहा बल अलकू, तुम नीचे डालो। फैजा ही बाल, क्या करते पूछे थे ना, उनका एहसास असदा बन जाता, फेंच देना रस्सियां, फैजा ही बाल, उनकी रस्सियां, उनकी लाठियां, अब ऐसा दिखाया कि पूरा मैदान भर को सांपा। मूसा अलैहिस्सलाम को परेशानी होने लगी, पूरा मैदान भर को सांप। इनको ख्याल में ऐसा कि मिन अमीन सहर मा, उनकी जादू की वजह से अन्ना तसा, सब दौड़ रहे भाग रहे दौड़ रहे। फाउज से फिर नफ्स की मूसा अलैहिस्सलाम दिल में डरने लगे, क्या हुआ ये, क्या मेरा ये क्या होता है। उसके बाद अल्लाह ताला की हुक्म आया, कुल्ला ला तखफ़, मूसा डर मत, इन्नका अंता ला, तू ही गालिब रहेगा। वल्क़ी मा फ़ी यमीनिक, तेरे हाथ में क्या डाल दे, तलक़फ़ मा सनऊ, डालते ही सब निकलेगा। तलक़फ़ मा सनऊ, उन्होंने जो कुछ बनाया था सबको निकल गया वहां से। व इन्नमा सनऊ कैदु साहिर, उन्होंने तो जादू किया था, तुम्हारा जादू नहीं है, तुम्हारा अल्लाह का मौजूदा है। वला युफ्लिहु साहिर, जादूगर कहीं से वो कामयाब नहीं होता। फौरन आके गिर गए अल्लाह के, किसके आगे झुके, मूसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह के झुक गए। उनके सर तो सुज्जदन क़ालू आमन्ना बिरब्बि हारून मूसा, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। ये देखो मैदान के अंदर वो भी कैसा होगा तुम्हें बोलो। तो फिरौन बैठा हुआ है, दोनों का खेल, दोनों का जो है मुकाबला हुआ, हार गए, हार कर जो ऐसे माहिर जादूगर वो भी उनके रब पर ईमान लाते हैं। आमन्ना बिरब्बि, हम ईमान लाए मूसा के रब पर। हाल आमनतु लहू, तुम उससे पहले ईमान लाए कि मैं तुमको इजाजत दूं। इन्नहु लकबीरुकुम, मैं समझता हूँ तुम्हारा बड़ा होना चाहिए, तुमने सिखाया। अब क्या थी इल्जाम लगाना था, कबीरुकुम लज़ी अल्लमकुम सिर लौ क़त्तलू अयदीकुम व अर्जुलकुम मिन ख़िलाफ़िन व उसल्लिबकुम फ़ी जुज़ून नख़ल वला तालुमन्ना अय्युना अशद्दु अज़ाब व अबक़ा। अब तुमको सूली पर चढ़ाऊंगा, तुम्हारे दोनों हाथ, एक तरफ का हाथ एक तरफ का पैर काटूंगा। वला क़त्तल अयदीकुम व अर्जुलकुम, तुम्हारे हाथ पैर काट दूंगा। मिन ख़िलाफ़िन, इधर का हाथ इधर का पैर काटूंगा। बताए तुम जानोगे कि किसका अज़ाब सख्त है। क्या कहते हो ना, लन नुसिरक, हम तुझको तरजीह नहीं देंगे, मा जाना मिनल बय्यनात, हमारे पास खुली निशानी आ चुके हैं, हमको मालूम हो चुका है ये बात सही है। वल्लज़ी फतरना, जो अल्लाह ने हमको पैदा किया है, फ़ाक़ज़िमान तक तू जो चाहे कर ले। ये देखो, इन्नमा तक़ज़िया, तू सिर्फ दुनिया की जिंदगी करने वाला है, क्या करेंगे तू हमको दुनिया की जिंदगी में लेने, हमारी जान ले, उसको क्या कर सकता है। इन्ना आमन्ना बिरब्बिल अनाम, हम अपने रब पर ईमान है। लियग़फ़िर लना ख़तायाना, वो हमारे गुनाहों को माफ करेगा। वमा अकरहतना मिनस सहर, जो तूने जबरदस्ती हमको कराया था हम के, वल्लाहु खैरुन व अबक़ा, अल्लाह ही बाकी रहने वाला है और बेहतर है। अल्लाह का सवाब बेहतर है, हमेशा रहने वाला है।
देखो किस तरह से ईमान, और उसके बाद सबसे पहले तो उसकी बीवी को रोकता रहा, मुझ पर ईमान, तू तुझे ईमान नहीं लाती हूँ तुझ पर, मैं मूसा की रब पर ईमान लाती। सूरह तहरीम में जिक्र है, वो 2 बीवियां थी, नबी के ज़ौजियत में थी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की भी, लूत अलैहिस्सलाम की भी, लेकिन ईमान नहीं लाई। ये देखो पहले चलता था, आज ईमान नहीं लाई तो रिश्ता छूट जाएगा। पहले अंबिया जो चलता था तो ये दोनों बीवियां ईमान नहीं लाई थी, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी, दोनों जहन्नम में जाने वाली, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी और नूह अलैहिस्सलाम की बीवी। फिर उसके बाद 2 बीवियां ऐसी थी जो काफिर, एक तो फिरौन की बीवी है, दूसरे मरियम अलैहिस्सलाम। देख रहे किस तरह से जो ने अपने ईमान को बचाया, अपनी पाकीज़ी को बचाया। फिरौन जो है आखिर में बिल्कुल जो है ये करता था, सूली चढ़ा के दोनों हाथ पैर को मेखे मार के गए, आखिर वक्त तक ईमान छठी नहीं हुई, ईमान पर कायम रहे। तो हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल से निकाह होने का, वहां मरियम अलैहिस्सलाम का और आसिया फिर उनकी बीवी का अल्लाह के रसूल से। तो ये वाकई की जगह नहीं है, बेशुमार जगह अल्लाह ने बयान किया है कि जो है साफ साफ कर दिया, तो जो चाहे कर ले, हम नहीं छोड़ने वाले हमारे दिन को, हमारे पास आ चुका है। हाँ, ये तो हिदायत कैसी है, हिदायत आने के बाद आदमी कबूल कर लेता है, हिदायत का रास्ता खुल जाता है। हिदायत आने के बाद कबूल नहीं करता है, जब पूरी कौम मानी के बाद में उन्होंने अड़े रहे, डटे रहे, अड़े रहे अपने गलत इस पर। उसके बाद अल्लाह का हुक्म, चलो तुम रातों रात लिख बसरी भी बाद मुत्तबऊन, तुम रातों रात लेकर निकल चले जाओ। हुक्म हुआ मूसा अलैहिस्सलाम को, तुम बनी इसराइल को रातों रात लेकर निकल चलो जाओ। इन्नकुम मुत्तबऊन, तुम्हारा तुमको फॉलो करेगा वो। रातों रात निकल कर चले गए तो देखे मैंने, अरे कहाँ है ना, देखे तो सुबह चले, रातों निकले, इन्होंने सुबह को देखे तक नहीं चाहिए, चलो हमें फॉलो करी उनके पीछे फॉलो करते क्या, बहर कुलजुम, दरिया नील नहीं, दरिया नील तो मिस्र के अंदर है, दरिया पार, बहर कुलजुम के अंदर पार कर रहे हैं, देख रहे समुद्र जो है 12 रास्ते बना हुआ है, 4 है। अरे वहां तो ईमान लाना चाहिए था, देख कर चलो चलो हमें घुसे तो फिर अल्लाह को घुमा कर समुद्र मिल जाए, पानी मिल गया, पानी डूब गया। मजमीन, हमने सब लोगों को डुबा दिया। तो ये वाकयात एक जगह नहीं, अल्लाह ने कई जगह बयान किए। ये वाकयात जो है एक जगह नहीं बल्कि कई जगह अल्लाह ने बयान किए हैं, ताकि ईमान वालों की आंखें खुल जाएं। अल्लाह का कानून कैसा है, किस तरह से अल्लाह ईमान वालों को जो है तक़वीत बख्शता है, किस तरह ईमान लाने की तौफीक मिलती है लोगों को। तो आज भी लोग जो है इस क्या चाहिए बोलो, इतना क्लियर कट कुरान हदीस का बयान है। क्या अल्लाह चुटका बोलना, कि रसूल चुटका बोलना, तुम आप क्या इंसार कर रहे हैं कि अल्लाह आ जाए मतलब कि शायद मेहमान में आके तुमको बोले। तो बहरहाल जो है हक क्या है, जो कुरान में है, जो अहादीस रसूल में है, ये आपके सामने हम ला रहे हैं। बेशुमार जो मालूम है बात गुमराह फिर की बात हैं, तो इसलिए जो है खुलकर बोलना पड़ता है, कभी नाम लेके बोलना पड़ता है। सब लोग बहुत एहतियात करते, इसका नाम लेना नहीं, क्या बोलना नहीं, किसी को बुरा नहीं बोलना ऐसा कर कर को छिपा छिपा रखते। अब मजबूरन सबके नाम ले लोग बोलना पड़ता है। क्यों, बेचारे भूले लोगों का शिकार हो सकते, भूले लोग किसी का भी शिकार हो सकते करके ये सब काम करना पड़ रहा है। चाहे कितने लोगों की नाराजगी मोल लेना तो लेना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं बोलो, इतने के लोगों की नाराजगी मोल लेना पड़ेगा, बोल लेंगे क्या करेंगे बोलो। फिर जो हमारी किताब है, जो लोग हमारी किताब पढ़े हैं, तौफीक इज़्दी जो पहली किताब हमारी है, तो ये हम इनसे लोगों से बिल्कुल बेखबर नहीं रहे। इन सारे लोगों से हम खूब गहरा ताल्लुक था, इनके साथ हमारा मेलजोल था, हर एक के साथ हम जो है ताल्लुकात थे। हमने खूब अच्छी तरह जांच परख कर उन लोगों को, फिर उसके बाद हमको जो इल्म आ गया तो हमने उनको बात पेश की। गुमराह लोग गुमराह पड़े रहे, वो पढ़ने से मालूम, आपको मालूम होगा।
پڑھنے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح وہ لوگ اپنی گمراہ پڑے رہے. تمام گمراہ فرقے جتنے موجود ہیں ہمارے بیجاپور کے اندر. تو بہرحال جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو واضح کرنے کا انتظام یہاں جو کیا ہے. یہ جو ہمارا جو خانقاہ چلی ہوئی ہے یہاں آپ کے پاس صحیح دین کا راستہ کیا ہے یہ بتانے کے لیے ہے. دوسری جگہ ہے کیا نہیں میں نہیں بولتا. دوسری جگہ یہ طریقہ ہے کہ نہیں ہے. وہاں بھی خانقاہ چلی جی وہاں چلی گئے تھے وہاں چلی چلیں دے ہمیں کیا کر. بعض خانقاہیں تو جو ہے وہ پری مردی کا تو کیا ہے پیسے کمانے کو کچھ جو ہے وہ یہ کرنے کے واسطے ہیں وہ واسطے یا کچھ بھی نہیں ہے. ہم صرف صحیح عقیدہ آپ کو دیں, صحیح شریعت کیا ہے آپ کے سامنے لائیں, پھر اس کے ساتھ جو ہے صحیح شریعت کے ساتھ اخلاص سے عمل کرنا ہے. جو بھی آپ کا عمل ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو, اللہ کو راضی کرنا. تو اللہ کی رضا حاصل کرنا یہ اتنا آسان نام نہیں. اس کی کیا کیا محنت کرنی پڑتی ہے, کس طرح سے لوگوں نے محنتیں کی ہیں. صحابہ کرام نے جو محنت کی ہے, اس کے بعد تابعین تبع تابعین, اس کے بعد جو ہے اولیاء کرام انہوں نے کیسی کیسی محنتیں کی. محنتیں کر کے اپنے آپ کو خالص کیا انہوں نے. صرف اللہ کو راضی کرنا ہے, کسی کو دکھانا سنانا نام نمود دنیا کچھ بھی حاصل نہیں کرنا, بس صرف اللہ کو راضی کرنا ہے. تو یہ ہمارے پورے اس کا خلاصہ بول رہا ہوں میں آپ کو. پورے ہمارے جو بیانات کا جو خلاصہ ہو رہا ہے آپ کو کہ جو ہے شریعت پر اخلاصت عمل کرنا ہے. تو شریعت کیا ہے ایک دن بول سکتے ہیں, بولو پوری زندگی شریعت ہے. شریعت نے پورے زندگی کے احکام دیے. سلمان فارسی کو لوگ تانے دیتے تھے, وہ لوگ ارے تمہارے نبی تو پیشاب پخانے کے احکام دیتے ہیں. انہوں نے بولے ہاں دیتے ہی, ہمارے نبی جو ہے برابر دیتے ہیں, ہم کو بتاتے ہیں ایسا کرو ایسا کرو. تو پوری زندگی ہماری جو ہے شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. خاص طور پر ہمارے جو بزرگ ہیں مولانا پرالق صاحب, مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ, سب یہ لوگ تو ہر چیز ہماری شریعت کے مطابق ہوتی. مولانا پرالق صاحب کے پاس جو لوگ رہے ہیں بس باہر نکلے فوراً پکڑ دیتے, کون سا قدم نکالے, پہلا قدم کیا دعا پڑھے کیا دعا پڑھے, باہر نکلتے کیا دعا پڑھے, بس چلو اچھا بیٹے کارے بیٹے کیا دعا پڑھے. ایسی پابندی کے ساتھ ہر چیز ایک چیز پابندی کراتے تھے. تو پابندی کراتے تھے ایسے. نمازوں کی پابندی اس طرح سے جو ہے وہ سب پورے بولنا پڑتا تھا. وہاں سے تکبیر تحریمہ کی شرائط کیا ہے بولو, مشکل ہے وہاں سے تکبیر تحریمہ. اب تکبیر تحریمہ کی کیا شرائط ہے کسی امام مجھے پوچھو نہیں معلوم گی. نماز پڑھاتی ہے اس کی عمر کٹ گئی ہوں گی لیکن تکبیر تحریمہ کی شرائط معلوم نہیں کیا کرتے. تکبیر تحریمہ جو پہلی تکبیر کہتی ہے اللہ اکبر, وہ تو بہرحال جو ہے بہت پابندی کے ساتھ جو ہے اور کسی سے ڈرتے نہیں تھے. اور ان کا حال یہ تھا بیچاروں کا کہ برین میں جو ہوا تھا وہ کرنے کے بعد بمبئی کا رہے تھے. اتفاق کی بات ہمارے لیے راستہ بن گیا. ہمارے بھائی بمبئی میں ان کو جانے کے لیے راستہ بن گیا. تو ان کے گھر سے بازو ہی ان کے قیام گاہ تھے ابراہیم پیلیس کر کے. ابھی بھی تمام ہمارے جتنے علماء آتے ہیں ان کے لیے اس نے رکھ دیا ہے, اپنا ایک فلیٹ خرچ رکھ دیا ہے. کون بھی آتے ہیں آ جاؤ, آئے تو کہ کتنے لوگ ہیں بولے تو کھانا پینا سب کرتا بیچارہ ابراہیم پیلیس. تو جو ہے وہ پوچھتے تو جو ہے یہاں سے ہمارے بھائی کے گھر سے بالکل یہاں سے ایک آدھا فرلنگ تھی. تو ان کو معلوم ہوا کہ ایسا ایسا ایک بزرگ آ رہے ہیں. کون آ رہے ہیں, ارے مولانا. جب ہم جانے لگے وہاں پر تو ہمارے بزرگ جو لوگ دیکھے نہیں, صرف تھیوریٹیکل بات نہیں, ہم نے سب دیکھا ہے کس طرح سے وہ لوگ تربیت کرتے تھے, کس طرح سے جو ہے پوری شریعت پر چلنا سکھاتے تھے. چپ کیا تھی چند باتیں بول کو اچھے اچھے نصیحت پھرتے نہیں کرتے, پکڑ کو چھوڑتے نہیں تھے وہاں سے. تو تجوید کی بات ہے, نماز کے مسائل ہیں, ہر چیز تمام چیزیں, کوئی چیز ایک چھوڑنے والی نہیں تھی. تو بہرحال جو ہے آج آپ کے سامنے جو بات آئی ہے کہ خانقاہ یہ پرانا لفظ ہے, اس لیے ہمارے حضرت نے اس کو کیا چینج کیا ہے, دار التزکیہ, تزکیے کا گھر, والاحسان, احسان حاصل کرنے کا گھر. تو دار التزکیہ اور دار الاحسان کیا ہے کہ جو ہے شریعت پر اخلاصت عمل کرنا ہے. بس یہ آپ کے ذہن میں رہے. تو شریعت کیا ہے, سیکھنا ہے, اخلاص میں سیکھنا ہے. یہاں کیا سیکھنا ہے, یہاں ایک دن میں سیکھ سکتے نہیں, دیکھیں نہیں,
ایک دن معلوم ہوتا. تو شریعت کے غلط چیزیں لوگ پیش کر رہے ہیں. یہ تو گمراہ فرقے نا, وہ گمراہ پیش کرے انہوں. پھر اخلاص کب جو ہے, کب اخلاص میں کب کمی آ سکتی ہے, اخلاص کب گڑبڑ ہو سکتی ہے اخلاص کے اندر, کب صحیح اخلاص پیدا ہوتا ہے, یہ بھی سیکھنا ہے ہم لوگ. کیسا مینٹین کرنا ہے اخلاص کو. تو بہرحال آج یہ آپ کے سامنے بات آ گئی. انشاءاللہ اگر آپ رمضان میں آئیں تو جو کتاب ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ, تو بہت بڑے اللہ والے تھے, صاحب دل تھے. تو ان کی کتاب ہے مثنوی شریف. تو مثنوی شریف کے اندر جو ہے انہوں نے سب یہ یعنی قرآن حدیث کا مغز جو ہے انہوں نے واقعات کی صورت میں بیان کیا ہے. فارسی کے اشعار ہیں, تو حضرت تھانوی نے اس کو جو ہے ترجمہ لکھ کر تفسیر اس کی شرح بیان کی, تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو بہرحال اگر آئیں تو آپ بہت خوش ہو جائیں گے, سن کر خوش ہوں گے واقعات. میں سوچا کہ کیا کرنا چاہیے. اچھا تو قرآن حدیث ہے وہ بول سکتے ہیں ہم, لیکن وہ ذرا دلچسپی پیدا کرنے کے لیے شاید آپ لوگ جو لوگ نہیں ہیں تو سن لو, کیا کر سکتے ہیں. واقعات ہیں, ایسے واقعات ہیں اس کے اندر آدمی کو چوکا دینے واقعات ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو جو ہے شریعت پر اخلاص سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.